السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اردو زبان کی تیسری کا ایک اور سبق نمبر 19 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 19 گزشتہ دنوں ہم نے پڑھایا تھا، لیکن ترتیب نمبر 5 تک پڑھایا تھا، 6 سے ابھی پڑھانا ہے۔ تو چلیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ معدے میں پہنچ کر پکتی ہے، اس میں سے جو کارآمد حصہ ہے وہ خون بن کر بدن میں رہ جاتا ہے، باقی فضول حصے خارج ہو جاتے ہیں۔ خارج ہونا، باہر آنا۔ مگر ایک بار جس قدر خون بنتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کافی نہیں، کیونکہ ہر وقت صرف ہوتا رہتا ہے۔ یہ صرف نہیں پڑھیے گا، صرف خرچ ہونا۔ کچھ حصہ سانس اور پسینے کی راہ سے یعنی راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ آدمی کے بدن میں سے کچھ نہ کچھ ہر وقت گھٹتا اور تحلیل ہوتا ہے۔ اس کے معنی بھی گھٹنا، ختم ہونا۔ اس لیے اس کو تازہ مدد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی خبر ہم کو بھوک دیتی ہے، گویا بھوک معدے کی آواز ہے کہ اب مجھ کو غذا پہنچاؤ۔ معدے کو بے اندازہ بھرنا نہ چاہیے، اس سے ہضم میں فتور پڑتا ہے، یعنی خرابی آتی ہے۔ غذا معدے کے اندر سڑ جاتی ہے، اس وقت آدمی سست اور بیمار ہو جاتا ہے۔ نہ کھاؤ اتنا زیادہ کہ ڈال دے بیمار، نہ اتنا کم ہو کہ ناطاقتی ہی ڈالے مار۔ اس شعر کا مطلب سمجھ لیجئے۔ نہ کھاؤ اتنا زیادہ یعنی بہت زیادہ نہ کھا لو کہ ڈال دے بیمار۔ زیادہ کھانے سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے۔ نہ اتنا کم ہو کہ ناطاقتی ہی ڈالے مار، اور نہ اتنا کم کھا لو کہ آدمی لاغر کمزور ہو کر کے مر جائے، بلکہ میانہ روی کھانے میں اختیار کرنی چاہیے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، بلکہ میانہ روی ہونی چاہیے۔ پانی بھی انسان کے لیے ضروری چیز ہے، بغیر اس کے غذا معدے میں گلتی اور گھلتی نہیں۔ جب معدہ اور بدن کو
پانی کی خواہش ہوتی ہے، خواہش لکھا جاتا ہے، خواہش پڑھتے ہیں، خواہش ہوتی ہے تو ہم کو پیاس لگتی ہے، نہایت صاف ستھرا اور ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، گندا اور ناصاف پانی آدمی کی صحت میں خلل ڈالتا ہے، چائے اور قہوے کا پینا بھی مفید ہے، قہوے کے معنی آتے ہیں کافی، اور قہوے کا پینا بھی مفید ہے، مگر نشیلی چیزوں کا پینا نہایت مضر ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز واجب ہے۔ بعض آدمیوں کو تمباکو پینے یا کھانے کی لت پڑ جاتی ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں، جو دام اس میں صرف ہوتے ہیں، یعنی جو قیمت اس میں خرچ ہوتی ہے، جو دام اس میں صرف ہوتے ہیں وہ محض بیکار جاتے ہیں، اس کے علاوہ بڑی مضرت یہ ہے کہ وہ آدمی کے دماغ اور نگاہ کو خراب کرتا ہے، خاص کر بچوں کو نہایت احتیاط لازم ہے، لازم کا معنی ضروری، پرہیز ضروری، احتیاط معنی پرہیز، خاص کر بچوں کو نہایت احتیاط لازم ہے، کبھی بھول کر حقے کو منہ نہ لگائیں، آدمی کی زندگی کے لیے سونا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ کھانا اور پینا، سونے سے بدن راحت پاتا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، تر و تازہ پڑھیے گا، تر و تازہ نہیں، تر و تازہ ہو جاتا ہے، راحت کے معنی آرام، سونے سے بدن راحت پاتا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، اگر راحت میسر نہ آئے، یعنی آرام نہ ملے، اگر راحت میسر نہ آئے تو آدمی مر جائے، جوان کی بنسبت، بے نسبت نہیں پڑھیے گا، بنسبت با پر زبر، بنسبت بچوں کو سونے کی زیادہ حاجت ہے، بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اسی قدر زیادہ سوتا ہے، سوتے میں ہم اکثر خواب دیکھتے ہیں، خواب لکھا جاتا ہے، خواب پڑھیے گا، خواب دیکھتے ہیں، خواب کیا ہے؟ وہ ہمارے ہی خیالات ہیں
جو اس وقت ہمارے دماغ میں گزرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا 19واں سبق کا حصہ 2 جو میں نے پڑھ دیا۔ امید ہے کہ آپ سب پڑھ رہے ہوں گے۔ شوق و لگن سے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اردو بہت جلد آ جائے گی اور آپ لوگوں کو آ بھی رہی ہوگی، میری ایسی امید ہے آپ لوگوں سے۔ تو چلیے سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن سبق نمبر 20 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔